اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے, معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں, تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا, دیٹس آل, آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا, میں نے کہا بہترین حل. میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا, اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم, اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. میں نے کہا پہلے عزم کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل, پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی, اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے میں اخبار میں ہو سکتا ہے میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے, بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی ہے. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, وہ کمانے والا ہی ہے. گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو, میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آئے. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے